عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیو لیک کا کیس، حکومت اب باقی تمام کاموں کو چھوڑ کر عظمیٰ بخاری صاحبہ ویڈیو لیک کیس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے عظمیٰ بخاری ویڈیو لیک کیس کا تمام ملبہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ اور کارکنان پر ملنے کی کوشش کی، لیکن ایسا بالکل بھی اب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی پاکستان تحریک انصاف کو مختلف جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا، جس میں وہ بری ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جہاں تک بات رہتی ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی یہ ویڈیو لیک اگر جھوٹ تھی تو آپ کے پاس اس چیز کا کوئی سالڈ پروف ہوگا تو آپ وہ لوگوں کے سامنے شواہد رکھ دیں اور کورٹ میں بھی پیش کر دیں، جس سے عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے۔ سالہ سال گزر گئے ہیں کہ ہم یہ حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو ہم معذرت کے ساتھ مگر خواتین کے خلاف بیانات آتے ہوئے ٹاپ لیول سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی تربیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن جس طرح ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیو کو، ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو ان کی بنائی گئی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اصل ویڈیو بھی، جب یہ ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آئی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کو ڈھونڈ نکالا، اور اس کی بنیادوں پہ ہم نے سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی جو ہے وہ درخواستیں ڈالی، حکومت پاکستان نے ڈالی، میں نے ایز آئی ٹی منسٹر ڈالی، عظمیٰ بی بی نے خود ڈالی، اور اسی طرح ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہے درخواست دائر کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ فوری کارروائی کریں گے۔ اور میں یہ بات دہراتی جاؤں کہ یہ آپ کی کسی بھول میں نہ رہے کوئی بھی، کہ وہ کوئی بھی شخص جس نے یہ فیک ویڈیو پوسٹ کی یا اس کو ری پوسٹ کیا، وہ اس دفعہ کسی بھی صورت بچ پائیں گے۔ ہم ایک ایک کا سراغ نکالیں گے، ایک ایک کے پیچھے آئیں گے، اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے، جن کو خواتین کی عزت، ان کی وقار کی، اپنی سیاسی ایجنڈوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نڈر سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی چوری کو، آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ بدکاریاں پیچھے کر چکے، جتنی بھی آپ کرپشن کر چکے، جس طرح آپ حکومت کو اور ملک کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آ کے ایکسپوز کرتی ہیں، تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے، اس پہ پروپیگنڈا کریں گے، ٹرینڈ چلوائیں گے، اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیریکٹر اسیسینیشن کریں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں۔ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے، اور اس طرح اب کھلی آزادی نہیں دی جائے گی کسی۔ دوسری بات یہ رہتی ہے کہ شہزاد فاطمہ صاحبہ نے یہ کہا کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی۔ ہاں، عوام کو یہ معلوم ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ جہاں پر آپ کو آزادی رائے اور بولنے کا حق بالکل حاصل نہیں ہوتا، وہی طرز حکمرانی ہوتا ہے جو آپ نے پاکستان میں رائج کیا ہوا ہے۔ میں واپس آؤں گی اس بات پہ کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام پروپیگنڈا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے، وہ ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسے پھر آپ بات کرتی ہیں کہ سیاسی تربیت اور سیاسی کلچر کی۔ پاکستان کی سیاسی تربیت اور سیاسی کلچر تو آپ ہی نے خراب کیا۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا اور دوسرا دور آپ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا پاکستان میں کلچر لایا، وزیروں کو خرید کر اور نو کانفیڈنس موشن کروانا، چانگا مانگا آپریشن کروانا، یہ تمام سیاسی کلچر آپ ہی کا پاکستان میں ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسی سٹیٹمنٹس دی جو ہراسمنٹ کے، ریپ کے سروائیورز ہیں، ان کو کوشچن کیا، ان پہ الزام تراشی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو مین آر ناٹ روبوٹس۔
اور پھر آپ اس کو ریاست مدینہ سے جوڑتے ہیں، مس یوز کر کے ان تمام چیزوں کو خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ بات کرتی ہیں کہ تمیز کی، کہ پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر تمیز نہیں. یار تمیز تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے جو ٹاپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کسی بھی عورت کو بے گناہ نہ جیل میں ڈالا گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے. بات آتی ہے آپ کے دور کی، کہ آپ نے ابھی 9 مئی کے جھوٹے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور اسپیشلی خواتین کو اس طرح ٹارچر کیا. اس میں موسٹ امپارٹنٹلی یاسمین راشد صاحبہ، جو کہ ایک بزرگ خواتین رہنما ہیں اور ساتھ ہی کینسر کی پیشنٹ بھی ہیں، تو آپ نے ان کو جھوٹے کیسز میں اندر کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر ناانصافی ان کے ساتھ یہ کی گئی کہ ان کو جیتا ہوا ان کا الیکشن نواز شریف کے اگینسٹ ہروایا گیا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ہاں اس طرح کی سیاسی تمیز ہوتی ہے، آپ ہمیں سیاسی تمیز مت سکھائیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹاپ لیڈرشپ سے آتا ہے اور نیچے سیاسی کارکنوں تک جاتا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایسی لیڈرشپ چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو کیا کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہ میرا نام نہ لیا کریں، آپ کا خاوند نہ ناراض ہو جائے. یہ لیڈرز کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی لیڈرز تو پوری جس طرح قوموں کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہم ایسی سٹیٹمنٹ سنتے رہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے، جس نے ہماری قوم کے جو ایک بیسک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے. خواتین کے خلاف پروپیگنڈا آئے دن آپ کرتے ہیں. جس قسم کی زبان آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کس طرح اپنے اس سے پروٹیکٹ کریں، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں. اور آج پوچھ لیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بھی اسیسمنٹ اپنی دے دیں کہ کہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اور کس سیاسی جماعت نے جو ہے اس کو فروغ دیا. پارلیمنٹ ہو، پبلک ہو، جہاں دیکھو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تربیت رہ گئی، نہ کوئی تہذیب رہ گئی. تو اب ایسا نہیں ہوگا. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں. کئی لیڈر ہوں گے، کئی فالوور ہوں گے، کوئی کارکن ہوں گے، کہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ حکومت انشاءاللہ ایک اس شخص کے پیچھے. شیزہ فاطمہ صاحبہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے عظمیٰ بخاری کی ویڈیو لیک کی اور اس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنایا، ان کو کڑی اور سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. جی ہاں، دینی تو چاہیے، آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ نے پنجاب ڈیفیمیشن لا بنایا، تو آپ لوگوں کی آزادی رائے کے حق کو کیوں چھین رہے ہیں؟ لوگوں کو بولنے کا حق ہے جو ان کو قانون اور آئین دیتا ہے. باقی رہتی ہے بات، جب کبھی آپ کا کوئی ایسا ویڈیو لیک کیس ہو تو آپ اس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہتی ہیں، لیکن آپ کو اعظم سواتی کی ویڈیو لیک کا معلوم نہیں، جہاں پہ ہوٹل کے اندر خفیہ کیمرے لگا کر ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور اس کو پھر میڈیا پر لیک کیا گیا. آپ کو وہ وقت تو یاد نہیں جب آپ مختلف لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ریڈ اور انلیگل ٹارچر کرتے رہے. آپ یہاں کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے ویڈیو لیک کی ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی. پہلے اپنے دور پر نظر دوڑائیں. آئے گی جو فیک نیوز، فیک ویڈیوز، اس طرح کی چیزوں پہ پروپیگنڈا کرے گی، اور زیرو ٹالرنس اور ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساتھ رہے، ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھیں. سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان پہ پردہ ڈالی رکھیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے، اس طرح کی پروپیگنڈا کریں گے، ان کو کسی صورت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی.